بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم اے اسلامیات پارٹ 2 پیپر نمبر 1 فقہ۔ آج کے لیکچر میں آپ کو کوسچن نمبر 4 اور 5 سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس بتاؤں گی۔ انشاءاللہ انہی ٹاپکس کو تیار کر کے آپ کو کوسچن نمبر 4 اور 5 دونوں ہی اٹیمپٹ ہو جائیں گے اور آپ کو مزید کسی طرح کی پریپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوسچن نمبر 1 ہے، عبدالوہاب خلاف کی اصول فقہ اور الوجیز کی روشنی میں سنت و قیاس کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت و حجت پر بحث کریں۔ اس کے علاوہ کتاب اللہ یا اجماع کی تعریف کریں۔ ایک کوسچنز آپ کو آئیں گے، آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ درجن میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیں۔ مشترک و معول، تعریف، اقسام اور مثالوں کے ساتھ۔ متقابلات النصوص میں سے ظاہر، نص اور خفی و مشکل۔ اس کے علاوہ مطلق و مقید، اقسام مثالوں کے ساتھ۔ امر کی بحث میں ادراک اقسام، حقیقت اور مجاز، اقسام و مثالیں، خاص اور عام، تعریف، اقسام، مثالیں۔ متقابل نصوص میں سے مفسر، محکم اور متشابہ کی تعریف۔ انشاءاللہ امید ہے کہ انہی کوسچنز کو تیار کرنے کے بعد آپ کو مزید کسی طرح کے کوسچنز کی پریپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیکسٹ دیکھیں جی، لفظ کی اقسام ہے وضعی معنی کے اعتبار سے۔ اس میں خاص، عام، مطلق، مقید، مشترک، معول، امر اور نہیں آتے ہیں۔ یاد رہے لفظ کی کچھ اقسام بہت کامن ہے جس میں خاص، عام اور مشترک آتے ہیں۔ یہ تین جو ہیں یہ اہم اقسام ہیں۔ اب دیکھیں جی خاص کیا ہے۔ خاص تنہا ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مفہوم و مراد معلوم ہو۔ بے معنی و نامعلوم مفہوم و مراد خاص نہیں ہے۔ خاص کی صورتیں دیکھیں، خاص شخصی ہے، خاص نوعی ہے، خاص جنسی ہے، خاص وصفی ہے، خاص عددی ہے۔ اب خاص شخصی، کسی بھی خاص شخص کے لیے استعمال ہونے والا لفظ خاص شخصی کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابو بکر ایک معین شخص ہے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ خاص ہے۔ خاص نوعی، یہ نوعیت کو کہتے ہیں، مثلاً کہ وہ مرد ہے، عورت ہے یا گھوڑا۔ خاص جنسی، خاص جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انسان۔ خاص عددی، متعین عدد و گنتی، جیسے 4، 10، 9۔ خاص وصفی، وصف یعنی صفت، جیسے علم، جہال یعنی جہالت۔ اب خاص کا حکم، طلحہ عالم ہے۔ اب غیر کا احتمال نہ ہونا، یعنی طلحہ پر عالم کا حکم قطعی ثابت ہو جائے گا، یعنی اس میں کسی طرح کا غیر کا احتمال یعنی کوئی تیسری چیز انٹروڈیوس نہیں آ رہی، بس یہ بتایا گیا ہے کہ طلحہ عالم ہے۔ تو طلحہ اور عالم دونوں ہی خاص ہیں۔ نیکسٹ آتی ہے جی خاص کی مثالیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اب اس میں رکوع اور سجدہ دونوں ہی خاص ہیں، یعنی ان پر فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے فرض کیے گئے۔ اب دوسری مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس مثال میں کاٹ دو خاص ہے، باقی جو انڈر لائنس ہیں وہ عام کی مثال ہے، اسی لیے صرف جو کاٹ دو کا لفظ اس میں لکھا گیا ہے وہ خاص ہے، یعنی یہ خواہ مرد ہے یا عورت ہے، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں۔ اس سے مراد دائیں ہاتھ کی کلائی سے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کاٹ دو کا لفظ ہے یہ اس کی مثال میں نے دی ہوئی۔ آگے آتا ہے عام، کثیر افراد کے لیے انہیں محدود اور متعین کیے بغیر ایک ہی مرتبہ ایک ہی وقت میں اپنے مفہوم میں شامل کرنا، یعنی بہت سارے افراد ہیں یا بہت سارے جو ہیں الفاظ ہیں انہیں ایک ہی وقت میں جو محدود متعین کرنا۔ جس طرح سے اوپر والی مثال ہے، چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے دونوں کے ہاتھ کاٹنا، تو اس میں جو لفظ چور ہے وہ عام ہے، کیونکہ چور کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتی ہے، عورت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے یہ کیا کہا، مطلب دو سے زیادہ الفاظ ہو گئے، یعنی مرد، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، محدود وقت بھی ہے، یعنی متعین کیا گیا کون سا وقت، جب یہ چوری کریں۔ آگے آتا ہے جی عام اور مطلق میں فرق۔ عام تمام افراد جو اس میں شامل ہوں پر بغیر کسی تخصیص کی دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں کوئی حدود نہیں ہے، جبکہ جو مطلق ہیں، مطلق صرف اس فرد یا افراد پر جو اس کی جنس میں عام ہو، یہ عام کی طرح تمام افراد کو شامل نہیں کرتا، یعنی جو اس کے مطابق اس کی کیٹیگری کے اکارڈنگ عام ہے، یہ محض انہی کو شامل کرے گا۔
اب مطلق کو اٹسلف دیکھیں، ایک فرد یا کثیر غیر معین افراد پر کسی شرط، زمان، مقام، عدد وغیرہ کی قید کے بغیر دلالت کرے، جیسے مسلمانوں، آدمی، کتابیں وغیرہ۔ یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی وقت نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی قید نہیں ہے، نہ ہی زمان یعنی زمانے کی، نہ ہی کسی جگہ کی، نہ ہی کسی طرح کے عدد کی۔ اس چیز کو مطلق کہتے ہیں۔ اب مطلق کا حکم کیسے آیا؟ قرآن و سنت کے نص میں اگر کوئی مطلق آئے تو اس پر کسی قید کے بغیر عمل کیا جائے گا۔ اگر مطلق مقید کرنے کی دلیل ہو تو مطلق پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ مقید پر عمل کیا جائے گا۔ مقید ہمارا اگلا ٹاپک ہے۔ مقید کہتے ہیں قید کو، یعنی کہ اگر تو مطلق پہ کوئی قید لگ جاتی ہے تو مطلق پر عمل نہیں کیا جائے گا، اگر تو کوئی قید نہیں ہے تو ہم مطلق پر ہی عمل کریں گے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ پس تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب اس میں جو لفظ پانی ہے اس پہ کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کہ یہ صرف پانی ہے، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو نہ ہی تو یہ کسی طرح کی وقت کی قید میں، نہ ہی مکان کی قید میں، نہ ہی کسی عدد کی قید میں آتا ہے، اس سے یہ لفظ مطلق ہے۔ اس کے علاوہ منافی کیا ہے اس میں؟ ناپاک ہونا، یعنی کہ ناپاک نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ باقی یہ ٹھیک ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے۔ اب یہ تعداد کس چیز کی ہے؟ یہ جو آیت ہے، یہ جو ترجمہ ہے، یہ رمضان کے روزوں کے متعلق ہے، اور دنوں یعنی ان دنوں کو پورا کرنا، ان روزوں کو پورا کرنا۔ اب اس میں مسلسل یا متفکر رام کی قید کے بغیر، یعنی ضروری نہیں ہے کیا مطلب کہ انہی دنوں میں پورا کرنا ہے، وہ دن سردیوں کے ہونے چاہیے، وہ گرمیوں کے ہونے چاہیے، یا اتنا ہی وقت ہو، تو یہ جو ہے اس کے بغیر ہے، تو یہ دنوں کا لفظ بھی کیا ہے؟ مطلق ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے مقید کا۔ مقید مطلق کا مقابل ہے، یہ اپنی جنس میں عام نہیں، یہ وہ لفظ ہے جو کسی معین فرد یا افراد کو بتائے یا غیر معین فرد یا افراد کو کسی قید کو مقید کرے۔ یعنی کہ ہم کسی چیز کی قید لگاتے ہیں کسی معین یا غیر معین فرد یا افراد پر، یعنی ایک یا ایک سے زیادہ۔ اب جیسے ہے مسلمان آدمی، اب آدمی جو ہے وہ ہے مطلق، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مسلمان ہونا اس پر قید لگ گئی۔ بالکل اسی طرح پچھلی مثال میں پانی ناپاک نہ ہونا۔ نیکسٹ ہے جو مقید کا حکم۔ اب قرآن و سنت کے نص میں پایا جانے والا کوئی لفظ کسی قید سے مقید ہو تو اس قید کے مطابق اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یعنی اگر کسی لفظ پہ کوئی قید لگا دی جیسے مسلمان آدمی، تو اس پہ اس قید کے مطابق ہی عمل کرنا ہوگا۔ لیکن اگر قید کے بغیر عمل کرنے کی کوئی دلیل موجود ہو تو پھر اس پر بغیر قید کے عمل کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر صرف آدمی ہے تو مطلب کسی طرح کا بھی آدمی، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو یا کسی دوسری طریقے، مطلب جو بھی ہے بس آدمی ہونا چاہیے۔ بات ہے مشترک۔ مشترک اشتراک سے ماخوذ ہے ایسا لفظ جو دو یا دو سے زیادہ مختلف حقیقی ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ واضح کیا گیا ہو، یعنی حقیقی طور پر ہر ایک کے لیے الگ الگ، یعنی واضح طور پر اس کو بنایا گیا ہے۔ اگر ایک وقت میں ایک معنی مراد لیا جائے تو دوسرا معنی مراد نہ لیا جا سکے، یعنی ایک وقت میں محض ایک معنی پہ بحث ہوگی۔ مشترک اور عام میں فرق۔ مشترک اپنے سارے معنی ایک ہی دفعہ میں نہیں بتاتا بلکہ ایک وقت میں ایک معنی ہی مراد ہوتا ہے۔ عام ایک ہی وقت میں کئی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ عام کے تمام افراد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے جبکہ مشترک کے تمام معنی کی حقیقت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ یعنی اب مشترک کی اقسام دیکھیں، اس میں آپ کو واضح سمجھ آئے گا کہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی ڈیفینیشن میں۔ جیسے اسم کا مشترک، اب دیکھیں لفظ حیض اور طہور دونوں اسم ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں مشترک کی صورت میں۔ اب فعل میں مشترک دیکھیں لفظ قضا، اب قضا کا معنی دیکھیں فیصلہ کرنا بھی ہے، لازم کرنا بھی ہے، اور آگاہ کرنا کے معنی میں مشترک ہے۔ یہ سب افعال ہیں لیکن یہ سارے معنی ایک ہی ساتھ استعمال نہیں ہوں گے۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جملہ میں اس کا معنی فیصلہ کرنا آ رہا ہے تو یعنی وہ اس کا ریلیشن اس ایسے کسی سینٹینس سے ہوگا جس میں کسی چیز کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔
اگر کسی چیز میں اس کا معنی لازم طور پر کرنے میں آ رہا ہے تو وہ کسی ایسے سنٹینس میں ریلیٹ کرے گا جس کا مطلب ایسا ہو. یعنی عام اور مشترک میں فرق ہی یہ ہے کہ عام جو ہے وہ تمام تر معنی کو ایک ہی وقت میں استعمال کر لیتا ہے. ایک لفظ کے ڈھیر سارے معنی ہیں، وہ ایک ہی جملہ میں آ جائیں گے، اس جملے کو جیسے مرضی آپ کنسیڈر کر لیں. لیکن مشترک جو ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرتا، ایک معنی ایک جگہ پر. اب جیسے حرف میں مشترک، اب حرف میں مشترک حرف ہے، جیسے با کا شروع میں آنا، کسی بھی لفظ کے شروع میں با آ جائے گا تو اس کا مطلب وہ لفظ کیا ہے؟ مشترک. یہ عربی میں انہوں نے پہچان بتائی ہے. اب مشترک کا حکم کیا ہے؟ قرآن و سنت کے نص میں اگر کوئی لفظ مشترک ہو تو اس کا اصطلاح میں تمام معنی مراد لینا درست نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی ایک معنی مراد لیا جائے گا. مطلب اگر کوئی صورت آتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قضا کا مطلب آیا، اگر کوئی آیت آتی ہے تو اس آیت میں یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ یہ تمام معنی لگا دیں کہ اب جی اس آیت میں آگاہ کرنا ہے یا لازم کرنا ہے، تو ہم نے محض ایک معنی کا استعمال کرنا ہے. اسی صورت میں وہ جملہ جو ہے وہ مشترک ہوگا. نیکسٹ ہے جی معول. معول وہ مشترک لفظ ہے، یعنی ہے یہ مشترک ہی. نیکسٹ مشترک سے یہ وہ مشترک لفظ ہے جس کا کوئی ایک معنی غالب رائے سے متعین اور رائج ہو جائے. جب تک ایک معنی متعین نہیں ہوتا وہ لفظ مشترک ہی رہے گا. اب دیکھیں معول اور مشترک میں کیا فرق ہے. مشترک میں نے کہا کہ میں نے ایک جملے میں ایک معنی استعمال کرنا ہے، لیکن اس لفظ کے بہت سارے میننگ ہیں. جیسے قضا کا بہت 3 میننگ موجود ہیں، لیکن میں نے ایک جملے میں ایک ہی استعمال کرنا ہے، اور اس استعمال کی وجہ سے وہ جملے میں جو لفظ استعمال ہوا وہ مشترک ہو گیا. لیکن جو معول ہے، معول مشترک ہی کی ایک ٹائپ ہے، لیکن اس میں غالب رائے یعنی بہت سارے فقہا علماء بیٹھے اور انہوں نے ایک آیت کا ترجمہ جو ہے اسے غور سے دیکھا اور اس میں اپنی رائے دیتے ہوئے، اپنی رائے کو اپنے آپ کو برتر مانتے ہوئے خود کی رائے دی کہ نہیں جی اس لفظ کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے، اور اس کو متعین کر دیا گیا. یعنی کوئی دوسرا بندہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہ جو معنی آپ نے متعین کیا ہے یہ غلط ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر، اور اگر وہ عورت یا مرد جس کی میراث تقسیم طلب ہے کلالہ ہے. اب یہ لفظ کلالہ بیسیکلی تو مشترک ہے. اب بیسیکلی یہ لفظ کیا ہے؟ مشترک، کیونکہ اس کے بہت سارے معنی ہیں. اب معنی دیکھیں، فوت شدہ شخص جو نہ والدین چھوڑے اور نہ ہی اولاد. یعنی ایسا شخص ہے جس کے والدین بھی مر گئے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اس کی جائیداد کا کیا کرنا ہے. یا ورثہ میں جو نہ والدین سے ہے نہ اولاد سے. اب وہ وارث بھی ہے لیکن والدین اور اولاد نہیں ہے. رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار جو والدین اور اولاد کی طرف سے نہ ہو، یعنی بہت دور کے رشتہ دار. تینوں معنی آتے ہیں، لیکن فقہا نے جو غالب رائے کی اس سے انہوں نے پہلا آپشن سلیکٹ کیا، یعنی فوت شدہ شخص جو نہ والدین چھوڑے اور نہ اولاد. اسی صورت میں اس معنی کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو کیا ہو گیا؟ معول ہو گیا، کیونکہ یہ متعین کر دیا گیا. اب دیکھیں جی امر کیا ہے. امر سے مراد ایسا قول ہے جو ایک شخص دوسرے سے کہے اور جس میں کسی فعل کے کرنے کا مطالبہ پایا جائے. جیسے واحد مذکر میں ہے تو کر، یعنی اس میں کسی کو حکم دیا جا رہا ہے کچھ کرنے کا. یعنی ایسا الفاظ یا ایسا جملہ جس میں کسی دوسرے کو کسی طرح کا حکم دیا جائے. اب جیسے اگر امر کا کلمہ اپنے سے کمتر کو کہا تو یہ امر ہوگا. یعنی اگر اپنے سے کمتر کو کہا، ایک اعلیٰ شخص اپنے سے نچلے بندے کو کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ حکم ہی ہے، یہ امر ہی ہے. اور اگر بالا تر کو کہا جائے گا تو یہ امر نہیں ہوگا. اب مثال دیکھیں، میرے رب مجھے میرے والدین کو معاف فرما دے. یعنی مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما دے. اس آیت میں سوال اور دعا دونوں ہیں. اگر یہ کلمہ اپنے ہی جیسے کو کہا جائے تو وہ درخواست ہوگی، یعنی وہ اس صورت میں بھی امر نہیں ہوگا. نیکسٹ دیکھیے جی نہیں. اب یہ بھی خاص کی قسم ہے. اب یہ کس کی قسم آ گئی؟ خاص کی. ایک قسم ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یعنی ممانعت و تحریم کے لیے بنایا گیا اور وضع کیا گیا. یعنی اب اس میں کیا ہے؟ اس میں کسی چیز کی تحریم اور ممانعت یعنی کسی کا انکار شامل ہے. یہ امر کی ضد کیا ہے؟ نہیں. یعنی کسی کو حکم دینا اور اس کے بعد اس کی ممانعت. کسی شخص کا خود کو برتر سمجھتے ہوئے ایسا صیغہ استعمال کرنا جو ممانعت پر دلالت کرے. دوسرے شخص سے ترک فعل کا مطالبہ کرنا نہیں کہلاتا ہے. اسے کہنا کہ تم نے یہ چیز نہیں کرنی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو درجہ ہے وہ اس سے بالا تر ہونا چاہیے.
اب مثال دیکھیں، اور تم مشرک عورتوں سے تب تک نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب اس میں نا کا لفظ آیا ہے 2 بار، مطلب یہ ترک فعل ہے، فعل یعنی شادی کرنا، تب تک نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے، یعنی اگر وہ کافر ہیں تو آپ نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور متقابلات نسوء پر ایک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ریکویسٹ کریں، انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک پوری ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی آپ کے ایگزامس کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔